آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ پاک کے اس مبارک مہینے سے فیض و برکات حاصل کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کے آغاز سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک کئی بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے مبارک دن منائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان کا عرس منایا۔ کل جو تاریخ گزری ہے 13 رجب، ہم نے مولا علی کی ولادت کا دن منایا۔ آج ہے 14 رجب، سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت کا دن ہے۔ اور آج 14 رجب ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج ہی 14 رجب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری پیاری امی جان حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عظیم بزرگ جو اللہ کی راہ میں نوجوانی کے عالم میں شہید ہوئے، جن کا مزار مقدس بہرائچ کی سرزمین پر واقع ہے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا بھی عرس پاک ہے۔ اب جیسے آج سورج غروب ہوگا، 15 رجب لگے گی، امام جعفر صادق کا عرس آ جائے گا۔ کیا مزے ہیں ان سنیوں کے جو اللہ کی عطا سے یوں اللہ والوں کی برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج بیان کا موضوع بھی یہی رکھا گیا ہے، امام جعفر صادق۔ ہم جن کی نسبت سے کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، کھیر پوریوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان سجاتے ہیں، اور بڑی ہی انتظام و انصرام کے ساتھ اپنے دوست و احباب کو انوائٹ کرتے ہیں، آ جاؤ ہمارے گھر میں امام جعفر صادق کی فاتحہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ ایک بڑا ہی پر رونق سما ہوتا ہے ہم عاشقان صحابہ و اہل بیت کے گھر میں، کہ الحمدللہ ہم سب بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کو مناتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 تاریخ کو مشہور امام جعفر صادق کی نیاز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے میں اس کو کلیئر بھی کرتا چلا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، یہ دشمنان صحابہ کی طرف سے پروپیگنڈا تھا جس نے ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بھسایا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے 15 رجب یوم وصال ہونے کے 22 رجب مشہور کر دیا۔ اور اس کی مین وجہ ان کا یہ ٹارگٹ رہا کہ چونکہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو عظیم جنتی صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس آتا ہے، اور وہ لوگ ان کے جانی دشمن ہیں، معاذ اللہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں بلکہ بجائے محبت کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کا عرس منانے لگ جائیں، تو ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ آ جاؤ اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز دلاؤ۔ ہمارے مسلمان جو کم پڑھے لکھے تھے یا بے پڑھے لکھے تھے وہ یوں راغب ہو گئے۔ کئی سالوں سے مرشد محترم قبلہ امیر اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت ہم سنیوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ نمبر 1، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز آپ دلانا چاہتے ہیں، ضرور دلائیں، کنڈوں پر فاتحہ ضرور لگائیں۔ 22 تاریخ کے بجائے اگر ہو سکے تو 15 رجب کو دلائیں، اس لیے کہ آپ کا اصل یوم عرس تو 15 رجب کو ہے۔ بالفرض اگر ہماری ماں بہنوں کو دقت کا سامنا ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، نو ڈاؤٹ آپ 22 تاریخ کو کریں، لیکن امام جعفر صادق کے عرس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی عرس منائیں، اور وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نیاز کا سلسلہ کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجد سرائے والان میں ہر ماہ رجب کی 15 تاریخ کو
حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے اور 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی نیاز ہوتی ہے. الحمدللہ. امام جعفر صادق کون ہے یہی آج سمجھانا چاہوں گا, اور ان کی زندگی سے ہم سب کو سبق کیا ملتا ہے یہی انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا امام جعفر صادق کتنے بڑے با کرامت بزرگ ہیں. ملاحظہ فرمائیں, شواہد النبوہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. لکھا ہوا ہے شواہد النبوہ میں صفحہ نمبر 280 پر, ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. تو آپ نے ایک واقعہ سنایا, لوگوں جانتے ہو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا, رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں سورہ بقرہ, اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے فخذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے, فصرہن الیک, انہیں اپنے سے مانوس کر لیجئے. اس کے بعد فصرہن الیک واجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ان کے کیمے کر کر کے آپس میں مکس کر دیجئے اور کوئی بھی 4 پہاڑوں پر رکھ دیجئے. ثم ادعوہن الیک, پھر ان پرندوں کو اپنے پاس بلائیے, یأتینک سعیا, وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ پرندے زندہ ہو گئے. اگر تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھاؤں, امام جعفر صادق نے فرمایا اے لوگوں اگر تم چاہو تو میں بھی تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں. لوگوں نے کہا جی جی ضرور دکھائیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 4 پرندے لیے, ایک مور, ایک کوا, ایک باز, ایک کبوتر. 4 پرندوں کو لیا, 4 کو ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد ان 4 پرندوں کے گوشت کی بوٹیاں کی, بوٹیاں کرنے کے بعد سب کو قیمہ کیا, قیمہ کرنے کے بعد سب کو آپس میں مکس کر دیا اور 4 کی منڈیاں یعنی 4 کی گردنیں تھی وہ اپنے پاس رکھی. اس کے بعد آپ نے 4 کے نام لیے, اے مور آجا, اے کوے آجا, اے باز آجا, اے کبوتر آجا. لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن 4 پرندوں کا گوشت بنا کر قیمہ کر کے ان کو آپس میں مکس کر دیا, اور جیسے جیسے آپ بلاتے جاتے ہر پرندے کا گوشت الگ ہوتا, مکس ہوتا, اپنے حصے سے جڑتا اور آ کر کے منڈی سے جڑ جاتا, اور ہاتھوں ہاتھ اللہ پاک کے کرم اور امام جعفر صادق کی کرامت سے زندہ ہو جاتا. یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت حسین کرامت ہے. ان کے علاوہ درجنوں کرامتیں آپ کی, جی ہاں وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جن کا عرص پاک مناتے ہیں, کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ کرامت ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کمزور ایمان والوں کے دماغ اس طرح کی باتیں قبول نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جان پلیز ادھر سنیے. ارہاس, معجزہ, کرامت, معونت, استدراج, یہ 5 چیزیں ہیں. ملاحظہ فرمائیں ڈیفینیشن کیا ہے. ہر وہ بات جو خلاف عادت ہو, یعنی کبھی ایسا ہوتا نہ ہو مگر کبھی ہو جائے, اگر وہ کسی نبی سے ہو اعلان نبوت سے پہلے تو اسے ارہاس کہتے ہیں. اگر وہ کسی نبی سے ہو اعلان نبوت کے بعد تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر وہ ہو کسی ولی سے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر وہ ہو کسی عام مومن سے تو اسے معونت کہتے ہیں. اور اگر وہ کسی فاسق کافر بد مذہب سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں خلاف عادت. ابھی دیکھو سبحان اللہ کا ہو گیا. حضرت مولا علی کی کرامت مشہور ہے. جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ایک پیر ایک پیڈل پہ رکھتے, دوسرا پیر دوسرے پیڈل پہ رکھنے والے ہوتے, کتنا سمے لگتا ہے؟ مشکل سے چند سیکنڈ. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس مختصر سے عرصے میں الحمدو کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پاک پڑھ لیتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت علی کی کرامت ہے. ہوتا نہیں ہے ایسا مگر کبھی ہو جائے, ولی سے ہو جائے, اسے کرامت کہتے ہیں. تو حضرات محترم یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ایسا پاور دیا ہے کہ میں بھی پرندے زندہ کر سکتا ہوں. اجازت ہو تو کر کے دکھاؤں, اور آپ نے کر کے دکھایا.
امام جعفر صادق کون، کہاں پیدا ہوئے؟ تھوڑا سا نقشہ کھینچ رہا ہوں، یاد کرنے والے یاد کر لیں، لکھنے والے لکھ لیں، دل میں محفوظ کرنے والے محفوظ کر لیں، تاکہ مرتے دم تک یہ باتیں آپ کبھی نہ بھولیں. اس لیے کہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی لائف اسٹائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تو ہونی چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 17 ربیع الاول 83 ہجری 83 مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. وصال کب ہوا؟ 15 رجب المرجب 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں پردہ فرمایا. مزار شریف کہاں ہے؟ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، سب سے بڑے مرتبے والا جو قبرستان ہے، جہاں بندہ آرام کر لے، اللہ کے کرم سے اللہ میں بھی شہادت کے موت وہ عطا کر دے. جب کوئی وہ آرام کرے گا، اسے کچھ نظر آئے یا نظر نہ آئے، 24 گھنٹے روزہ رسول نظر آتے رہے. اس جنت البقیع شریف میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس آرام فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں. کیا ہیں آپ؟ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کے ڈیفینیشن سن لیجئے. تابعی کہتے ہیں اس خوش نصیب مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ ہے تابعی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2 جلیل القدر صحابہ کرام سے ملاقات کی. نمبر 1 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کرے باتیں آپ کو یاد رہے، اللہ کرے یاد رہے آپ کو یہ باتیں. اور سنیے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں. یعنی آپ امی جان کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے. ہاں، آپ کی امی جان کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. ہاں، اور آپ والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں. وہ اس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں امام محمد باقر، امام محمد باقر کے والد ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین. الحمدللہ. تو یوں آپ شہید دشت کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوش بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے بھی لگتے ہیں. الحمدللہ. اور جانتے ہیں آپ کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا؟ اس کی جھلک میں آگے بیان کروں گا، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. امام جعفر صادق کا اصل نام ہے جعفر، کنیت ہے ابو عبداللہ، لقب صادق. صادق لقب کیوں ہوا تو اس کی بھی مین وجہ دھیان میں رکھیے گا. اے جھوٹ بولنے والوں یا جھوٹ کر کے اپنا کاروبار آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والوں، اگر میری بات کانوں میں جا رہی ہے تو سنو. جس امام جعفر صادق سے محبت کا دعویٰ ہے ان کا لقب ہے صادق. صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا. آپ کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی وجہ سے لقب صادق ہو گیا. اور یہ غلام امام جعفر صادق، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے. حتیٰ کہ بزنس کروں، کاروبار کروں تو عجیب و غریب گندا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاؤں، جب تک جھوٹ بولوں گا نہیں کاروبار چلے گا نہیں. اچھا، ایسی لوجک پالی ہے تو پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نہ جانے کتنے حرام کمائی کماؤ گے، خود بھی کھاؤ گے، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ گے. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مضمون مرتے دم تک مت بھولنا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن کی نمازیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اس کو بھی یاد رکھنا. پھر کہتے ہو یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. جھوٹ بولنے کو گناہ نظر نہیں آ رہا. اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہو، ملاوٹ والا مال بیچ دیتے ہو، 2 نمبر کا مال سیل آؤٹ کر دیتے ہو، اور اپنے مال کو جب بیچنے کی باری آتی ہے تو اتنی تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو جیسے اس طرح کا مال کسی اور کے پاس ملے گا ہی نہیں. قسم تک کھا جاتے ہو. اللہ اکبر. قرآن مقدس نے بین لگایا ہوا ہے، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. اے اللہ کے بندو، اللہ پاک کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. مگر ہم بات میں اللہ قسم، اللہ قسم، اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے. اور پھر بے برکتی ہے، دیکھو کیسے جنم لے رہی ہیں. یہی وجہ ہے آج حلال کاروبار کرنے والا،
100% حلال کمانے والا سکون کی نیند سوتا ہے، اور اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر اپنے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کر 2 نمبر کا مال سیل آؤٹ کر کے ڈنڈی مار کے سودا چلانے والا سکون کی نیند حاصل نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تو 5,000 کما رہا ہے، کون؟ حلال کمائی کرنے والا، اور تو 50,000 کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے سکون کی نیند حاصل ہے، تجھے سکون کی نیند حاصل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر حلال ہے اور یہ ادھر حرام ہے۔ میرے استاذ محترم کا جملہ ایک بار بہت پہلے یہی میں نے مسجد میں جمعہ کے بیان میں سنایا تھا، بھول گئے ہو تو پھر نوٹ کر لیجئے۔ استاذ محترم فرماتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں، دیسی گھی میں تر بتر حرام کی روٹی سے بہتر ہے سوکھی ہوئی حلال کی روٹی۔ دیسی گھی میں تر بتر حرام کی روٹی سے بہت بہتر ہے سوکھی ہوئی حلال کی روٹی۔ اللہ کرے ہم مرتے دم تک حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، اور اسی حلال کے ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ امام جعفر صادق کو صادق اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ سچ بولتے تھے، اور ہم کنڈوں کی نیاز بھی دلائیں گے، ان کے نام کا نعرہ بھی لگائیں گے، محبت کا دعویٰ بھی کریں گے۔ جس ڈگر پہ امام جعفر صادق کی زندگی گزری، ہمارا وہ تو کوئی دوسرا ہی ہے، اور پھر بھی غلام ہے امام جعفر صادق کہلاتے۔ یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ ایسی آفت ہے۔ خود امام جعفر صادق کا فرمان مجھے یاد آ گیا، لکھنے والے لکھے، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں۔ امام جعفر صادق فرماتے، تقویٰ سے بڑھ کر کوئی زیادہ راہ نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ پھر نوٹ کر لیں، امام جعفر صادق فرماتے، تقوی سے بڑھ کر کوئی زیادہ راہ نہیں، مطلب سفر کا سامان، جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں، اور نمبر 3 پہ فرمایا جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ ہمارے اندر یہ بیماری کتنی ہے خود چیک کر لیں آپ۔ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، زہر کوئی غصے میں کھا لے تو بھی مرنا انوارے ہے، اور کوئی مذاق میں کھا لے، ارے میں تو مذاق میں کھا رہا ہوں، ریزلٹ کیا نکلے گا؟ جو اس کا نکلا، جو جس نے غصے میں کھایا، وہی ریزلٹ آپ کا بھی ہوگا جو آپ مذاق میں کھا رہے ہیں۔ تو گناہ ہی ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو چاہے غصے میں طلاق دے تو بھی طلاق ہو جائے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں دے دے تو بھی طلاق ہی ہے۔ وہی بہانے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا سرکار، مفتی صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مفتی صاحب کا قلم چل چکا ہے، شریعت کا ججمنٹ ہے، فائنلی ججمنٹ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خیر، بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ تو میں حدیث پاک آپ کو ایک سنا دوں، بلکہ 2 حدیثیں سناتا ہوں جھوٹ کے حوالے سے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ فرشتہ 1 میل، سمجھتے ہو نا 1 میل 1 کلومیٹر سے دور ہوتا ہے 1 میل، یعنی آسان بھاشا میں اگر ہم یہاں سے سمجھیں تو گھاٹ گیٹ سے ہم چلے جاؤ گھوڑا نکاس روڈ، یہ 1 میل اس کے آس پاس اتنے دور فرشتہ۔ پھر پتہ کیا کہتے ہیں ہم؟ پتہ نہیں کیوں مصیبت ہے حضرت، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت آ رہی ہے۔ سرکار نماز بھی آپ پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی تو کتنا بولتے ہیں، فرشتہ تو دور ہو گیا جو آپ کو اللہ کے حکم سے مصیبتوں، پریشانیوں، کٹھنائیوں سے بچا رہا تھا، آپ کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ تو دور ہو گیا۔ اب کیا مصیبت آنے میں ٹائم لگے گا؟ اب نہیں لگے گا ٹائم، کیونکہ جو مصیبتیں روک رہا تھا اللہ کا فرشتہ وہ تو آپ کی جھوٹ کی بدبو سے دور ہو گیا۔ اب شکوہ کسی اور سے کرنے کے بجائے اپنے آپ سے کیجیے۔ دوسری حدیث سنیے مسلم شریف کی، حدیث کا نمبر نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں، 2607 2607 مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے بعد جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اس میں لکھا ہوا ہے، مضمون عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو ٹائم دوں کہ سر جھکا کے سوچئے، آنکھیں بند کر کے سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ سے یہاں وہاں کے خیالات نکال کر صرف یہ سوچ لیجیے اس حدیث پاک کو سن کر کے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا گیا ہوں گا یا کذاب لکھا گیا ہوں گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے فیصلہ کرنا، کیونکہ حدیث نے بتا دیا آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ بول رہے ہیں
اور برابر سچ بولتے ہیں, جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. آپ اتنا سچے ہیں ماشاءاللہ, مبارک ہو جناب آپ کو, ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ صدیق اللہ کی بارگاہ. لیکن اس کے برعکس آپ جھوٹ بولتے ہیں, بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں. جس مال کو میں نے خریدا تھا جس کی لاگت تھی 100 روپے, میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں 150 روپے میں. سامنے والا کہہ رہا ہے مجھے لاگت تو بتاؤ یار, اس کے حساب سے میں خرید لوں گا, تم جو کہو گے لاگت تو بتاؤ. اب لاگت میں اس کو بتا رہا ہوں مجھے 120 کا پڑا ہے, قسم سے کھا رہا ہوں قسم سے. ابھی کیا کھال پکڑنے سے کیا ہوگا؟ گناہ تو گناہ, تو کھال پکڑی پورا گلا پکڑ, گناہ تو کر چکا, اور اس سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا. یہ 2 ٹکے کا مال کمانے کے بعد تو بڑی بلڈنگ بھی کھڑی کر لے گا, بہترین 4 ویلر بھی لے لے گا, ایک فلیٹ جے پور میں ایک آؤٹ آف جے پور لے لے گا. اس سے کیا جنت مل جائے گی؟ جنت ایسے نہیں ملتی ہے. جنت ملے گی امام جعفر صادق کے طریقے پہ چلنے میں, اور ان کا طریقہ ہے ہمیشہ سچ بولنا. اور دیکھو امام جعفر صادق جنت کیسے عطا فرماتے ہیں. سنو گے تو واقعہ آؤ میں سناتا ہوں. ایک شخص امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں, یہ 10,000 دینار ہے. 10,000 دینار بولے تو 10,000 گولڈ کوئنس, سونے کے سکے. یہ حضرت میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, اب اس کو سنبھال کے رکھیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, 10,000 دینار اب سنبھالیے, اور ہو سکے نا تو ایک مکان خرید لیجیے گا میرے لیے, میں حج کر کے آتا ہوں. چلا گیا حج کر میں, کتنا پیسہ دے کے گیا؟ 10,000 دینار. 10,000 دینار. ایک دینار کی مارکیٹ ویلیو آج کے حساب سے بنتی ہے قریباً 25,000 روپے کے قریب. ایک دینار کی کرنٹ ویلیو, مارکیٹ ویلیو جو اس کی کرنٹ ہے وہ ہے 25,000 روپے کے قریب. خیر 10,000 دینار امام جعفر صادق کو پیش کیا, کہتا حج پہ جا رہا ہوں, لوٹ کے آؤں گا انشاءاللہ, گزارش یہ کہ میرے لیے ایک مکان خرید لیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. چلا گیا حج پہ. جب پلٹ کر کے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں واپس آیا, حضرت وہ گھر کے لیے عرض کیا تھا نا میں نے, فرمایا جی ہاں خوشخبری ہو تمہارے لیے, میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا. جنت میں گھر خرید لیا, اور لو اس کی رسید بھی ہے تمہارے. امام جعفر صادق نے باقاعدہ رسید لکھ کر کے دی, رسید لکھ کر کے اسے دی, اور بڑا خوش ہو گیا. ماشاءاللہ میں تو جنت دنیا کے اندر گھر دیکھنا چاہتے, امام جعفر صادق نے جنت میں گھر دے دیا. گھر چلا گیا, بڑا خوش تھا. اللہ کی قدرت دیکھیے, کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا, اور ایسا بیمار ہوا اب اسے لگا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا. اس نے گھر والوں کو جمع کیا, وصیت لکھوائی, اور وصیت میں اس نے لکھوایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, یہ رسید جو امام جعفر صادق نے مجھے جنتی گھر کی دی ہے میری قبر میں ساتھ میں رکھ دینا. انتقال ہو گیا, وصیت کے مطابق اس کے گھر والوں نے امام جعفر صادق کے ہاتھ کی لکھی وہ جنتی رسید, جو جنتی محل کی رسید تھی, وہ سب قبر میں ساتھ رکھ دی, دفنا دیا. دوسرے دن فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جب لوگ اس کی قبر پہ گئے تو یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ وہی رسید جو کل ہم نے دفن کرتے ہوئے امام جعفر صادق کی رسید اس کی قبر میں رکھی تھی, وہ آج اس کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اٹھایا, بیک سائڈ دیکھا پیچھے کی جانب, تو لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا. اور اس بندے کو امام جعفر صادق کی اس رسید کے صدقے میں اللہ نے جنت میں گھر دے دیا. یہ ہے امام جعفر صادق. کنڈ کی نیاز کرنے والوں, ناز کرو کہ ایک طرف الحمدللہ ہم صحابہ کو ماننے والے, ایک طرف اہل بیت کو ماننے والے, اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر رہنا. غلط صحبت میں جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ایسے ایسے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. آج ہمارے ہی سنیوں میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو انگلی اٹھاتے حضرت امیر معاویہ پر, کبھی انگلی اٹھاتے امام جعفر صادق پر, کبھی انگلی اٹھائیں گے شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم پر, اور کبھی انگلی اٹھائیں گے آپ کی اس نیاز پر. کہاں سے ثابت ہو؟ میں ایک سوال کروں, حالانکہ میں اس کا عادی نہیں ہوں, نہ مجھے اس پہ کوئی دلچسپی ہے, یہ خالی ٹائم ویسٹ کرنے کا معاملہ ہے سامنے والوں کی طرف سے, لیکن پھر بھی کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بریانی ٹھوس کے کھاتے ہو نا حلق تک, کس صحابی نے کھائی ہے؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ ایمانداری سے. اپنی بیٹی کے یا بیٹے کی شادی کے موقع پر جو 20 ڈشیں بناتے ہو, قورمہ ایک طرف ہے, بریانی ایک طرف ہے, چنگیزی ایک طرف ہے, جناب والا پھر چکن شورما ایک طرف ہے, تو دہی بڑے ایک طرف ہے. مطلب بڑا کھانا ہوگا بعد میں, منی کھانا, چھوٹا کھانا جس میں دہی بڑے بھی ہیں, پتاشی بھی, اب جب منہ میں پانی بہ رہا ہو, یہ پہلے کس نے کیا؟ ویسا بھی ہے. کس صحابی نے کیا؟ ولیمہ سنت ہے نا, عظیم سنت ہے. کیا میرے آقا علیہ السلام نے, حضور کے صحابہ میں سے کسی نے اس طرح کا ولیمہ کیا ہے؟ تو اے امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز پر انگلی اٹھانے والوں,
ایک انگلی تم ہماری طرف اٹھا رہے ہو نا، 3 انگلی تمہیں متنبع کر رہی ہے. میں پاگل اپنے کو دیکھ کہ تو کیا کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں وسوسوں میں مت جائیے. امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز ہو، چھٹی شریف ہو کہ 11ویں شریف ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایصال ثواب کے ذریعے ہیں. اور ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے تم ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ. اگر گنہگاروں کو ثواب پہنچاؤ گے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرمائے گا. نبیوں کو ثواب پہنچاؤ گے، ولیوں کو ثواب پہنچاؤ گے، صحابہ اہل بیت کو ثواب پہنچاؤ گے، اللہ پاک اس ثواب کے ذریعے سے ان کے درجے بلند فرمائے گا. خوب کیجیے جناب، وسوسوں میں مت آئیے. لیکن ہاں کچھ ڈھونگ پڑا جو ہم سنیوں کے گھروں میں آ رہا ہے نا شیطان کی طرف سے، ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، الیکشن تو نہیں ہے مگر الیکشن میں جیسے نیتا ہاتھ اٹھاتے نا ایسے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اسے اٹھاتے نا، معافی چاہتے، ووٹ نہیں مانگ رہا، آپ کا صرف سپورٹ مانگ رہا ہوں. اور وہ اس لیے کہ ہمارے کنڈوں کی نیازوں میں جو خرافات ہم نے داخل کر دی ہے نا، اللہ کے واسطے اس کو نکال دو یار. اور یہ پیغام گھر جا کر ماں بہنوں کو بھی دو کہ کب تک یہ ڈھونگ پڑا ہمارے گھر میں ہوتا رہے گا. ایصال ثواب نیاز ہے وہ کرو. اسی میں نیاز ہوگی، کس میں؟ کنڈے میں، مٹی کے برتن میں، اسٹیل میں نہیں، اس میں نہیں ہوگی. اچھا ہو گئی نیاز، گھر میں ہی کھاؤ، گھر سے باہر لے کے مت جاؤ. یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ خرافات ہے. اسی طریقے سے امام جعفر صادق کے عرس کے موقع پر ہمارے گھر میں باقاعدہ داستان عجیب، یہ عجیب کتاب پڑھی جاتی ہے. لکڑہارے کی کہانی، یہ عجیب کتاب پڑھی جاتی ہے. شہزادے کا سر، یہ عجیب کہانی پڑھی جاتی ہے. 10 بیویوں کی کہانی، یہ عجیب کتاب پڑھی جاتی ہے. بھائی جان کہاں ان کا ثبوت؟ یہ معتبر کتابیں. ہمیں دین ملا ہے ولیوں سے، نبیوں کے ذریعے، ولیوں سے، ولیوں کے ذریعے علماء سے، اور ہمیں علماء نے آگے سے لے کر یہ بات پہنچائی ہے. یہ ساری کتابیں جن کا بھی میں نے نام لیا ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ من گھڑت کتابیں. پڑھنے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار. ان کو بند کیجئے، ٹھنڈا کیجئے، اور اسی جگہ پڑھنا ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھیے. ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھو گے حدیث پاک کے مطابق 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. تو جو کرنے کا کام ہے وہ کیے جائے، جو نہ کرنے کا کام ہے براہ کرم اس سے ایک گھسیڑا نہ جائے، ورنہ جن کے نیاز دلا رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ کیسے کیسے خرافات پال کے بٹ گئے. اور آخری بات اور بتاؤ، پھر مجھے 3 اعلان بھی کرنے. آخری بات اور سنیے جناب اعلیٰ، امام جعفر صادق کی نیاز ہو، اور یہ بات ان کو بتانا جو چوراہوں پر پٹیوں پر بیٹھتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں اور بات اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، ان سے خالی اتنا پوچھ لو استنجا کرنے کا مستحب طریقہ کیا، وہ نہیں بتا پائیں گے. وضو کی سنتیں کیا ہے وہ نہیں بتا پائیں گے. نماز کے فرض کتنے کون کون سے نہیں بتا پائیں گے. اتنی بڑی بڑی باتیں ان سے کروا لو. تو اس لیے ان کو یہ پیغام میرا ہے، براہ کرم ان کو سنائیے اور آپ کے ذریعے سے ہی پہنچ جائے. یاد رکھنا امام جعفر صادق کی نیاز ہو، غریب نواز کی نیاز ہو، غوث پاک کی نیاز ہو، ہم ان نیازوں کو فرض و واجب نہیں مانتے. دھیان رکھنا بھائی صاحب. محرم شریف میں امام حسین کا کھچڑا پکاتے، سبیل لگاتے ان کے اشارے ثواب کے لیے، اس کو ہم فرض و واجب نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ مستحب ہے. اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں جو نہیں کر رہا اور نہیں کرنے دے رہا، غلط مان رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا غلط ہے. اس لیے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو حرام مت کہو جن کو اللہ نے حلال کیا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی آیت میرے ذہن سے نکل رہی، لا تحرموا ما احل اللہ لکم، جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال فرمایا اس کو حرام مت بناؤ. تو یہ سب حلال چیزیں میرے بھائیوں. اس لیے بس یاد رکھنا، ہم اس کو فرض و واجب کمپلسری نہیں سمجھتے. مستحب ہے، کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کر رہا کوئی تو نو ڈاؤٹ کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی 1% گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اسے کوئی گناہ سمجھے گا تو اس کے گنہگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ہمیں عقل سلیم کی ضرورت ہے. ہم جو خرافات داخل کر رہے ہیں، برائے کرم فاتحہ نیاز ہو شریعت کے دائرے میں ہو. جیسے گزشتہ جمعے کو میں نے مزارات پر حاضری دینے کا جو طریقہ بتایا تھا، اللہ کرے سب کو یاد بھی ہو گیا ہو اور اس کی کلپ بھی الحمدللہ وائرل کی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اللہ کرے ہم مسلمانوں میں جن کو اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا در دکھایا ہے تو جائیے، لیکن اسی طریقے سے جائیے جو طریقہ حاضری کا ہے. خرافات نہیں ہونی چاہیے. آخر میں حضرات محترم 3 اعلان سماعت فرما لیں. پہلا اعلان، ہر سال الحمدللہ انجمن فیضان رضا کے پرچم تلے ہم سالانہ پروگرام کرتے ہیں. ہمارے دلوں کی دھڑکن سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں
انشاءاللہ وہ پروگرام اس مرتبہ 9 فروری بروز جمعہ بعد نماز عشاء نواب کے چوراہے پر ہونے جا رہا ہے. اور آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر مناظر اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد احسان اقبال صاحب قبلہ کولمبو شری لنکا سے تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ. ویسے تو آپ جانتے ہوں گے بالفرض اگر آپ نے پہلی بار نام سنا ہوگا ہمارا کوئی بھائی, کیونکہ اتنے فیمس ہیں آپ کہ شاید تعارف نہ کرایا تب بھی آپ سمجھ لیں گے, مگر پھر بھی اگر ہمارے کوئی بھائی ایسے ہوں جو سوشل میڈیا سے دور ہیں تو آپ ایک بار یوٹیوب سرچ کیجیے, حافظ احسان اقبال صاحب کا نام ڈالیے, انشاءاللہ کئی آپ کو کلپس نظر آ جائیں گے. تو انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اس دعوت کو بھی سے خوب عام کریں. کم سے کم جے پور کے ہر سنی حنفی مسلمان تک آپ کی طرف سے یہ میسج اور دعوت پہنچ جائے کہ 9 فروری بروز جمعہ بعد نماز عشاء نواب کے چوراہے پر تشریف لائے. انشاءاللہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے کولمبو شری لنکا سے حضرت مولانا حافظ احسان اقبال صاحب تشریف لا رہے ہیں. دوسرا اعلان یہ ہے, ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی دعوت اسلامی کی جانب سے آنے والی 5 فروری بروز پیر منڈے انشاءاللہ صبح 9:30 بجے سے مدنی مرکز مسجد مومنان درگاہ عالم شاہ کے سامنے وہ مسجد ہے, وہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی دعائے شفا اجتماع ہونے جاتا ہے. دعائے شفا اجتماع بڑا زبردست ہوتا ہے. قرب و جوار دور دراز سے لوگ اس میں چل کر کے ماشاءاللہ جو ہے بسیں بھی لے کر کے آتے ہیں, گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں, اچھی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اس اجتماع پاک میں تلاوت, نعت, صبر کی فضیلت وغیرہ پر بیان, اس کے ساتھ ساتھ خصوصی رکت انگیز دعا کی جائے گی انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ تعویذات دیے جائیں گے. جو ہمارے یہاں پر مجھے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز, اسکول اور جامعات و مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ ان کے لیے بہترین اسپیشل تعویذ جو آپ کو ایگزام میں کامیاب کرے گا وہ دیا جائے گا. آپ حضرات ضرور تشریف لائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مقدس پانی کا مجموعہ ہے, اتنی سی شیشی ہے, اس میں کئی تبرک والے پانی موجود ہوں گے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں اس مبارک پانی میں وہ پانی بھی موجود ہوگا جس پانی سے سرکار غوث پاک کے مزار مقدس کو غسل دیا گیا تھا. جی ہاں, اس پانی میں وہ پانی موجود ہوگا جس کنویں کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین تھوک شریف ڈالا تھا. الحمدللہ اس کنویں کا پانی بھی اس کے اندر موجود ہے. ایسے کئی الحمد متبرک پانی اس کے اندر 10-12 پانی جن کا مجموعہ مسجد مومنان میں انشاءاللہ 5 فروری کے اجتماع میں دیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے اس اجتماع پاک کی بھی دعوت عام کریں اور آنے والی 5 فروری بروز پیر صبح 9:30 بجے, بلکہ پہلے ہی آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ, کیونکہ جو پہلے آئے گا اس کا نمبر پہلے آ جائے گا انشاءاللہ, اس کو جلدی مل جائیں گے انشاءاللہ. آخری اعلان یہ ہے, اپنی مسجد میں ہمارے کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں سانگانیر سے, مسجد کی تعمیر کے حوالے سے, تو وہ چاہتے ہیں, انہوں نے مجھے فون بھی کیا کہ آپ اعلان کر دیجیے گا. تو ہمارے قریبی بھی ہیں ماشاءاللہ اور مجھے بلاتے بھی رہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سانگانیر میں مسجد بنا رہے ہیں, اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد سراوران میں حاضر ہونے والے لوگ بھی اس میں جو ہے اپنا اچھا تعاون کریں. تو آپ سے گزارش ہے نماز جمعہ پڑھنے کے وجہ نکلیں تو ان سے ملنے انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیں اور اس کا ثواب اپنے جو ہے مرحومین کو پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.